یہ ہے کہ ہم نے عزتوں والوں کو مانا ہے، ہمیں اس کی عزتوں کا اندازہ ہے۔ جنہوں نے انہیں نہیں مانا ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ شعبان کو معظم اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک رات آتی ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب برآت ہے۔ چلے ہم اسی طریقے سے جواب دے لیتے ہیں۔ مزہ تو اسی بات کا ہے نا کہ سوال بھی دشمن کا ہو اور جواب بھی دشمن کو ملے۔ اگر آپ نے شعبان کو عظمت والا سمجھا ہے کہ اس میں ایک شب آئی ہے جسے شب برآت کہتے ہیں، بارات نہیں کہا جاتا، قبلہ تشریف میں شب برآت، بری کروانے والی رات، چھڑوانے والی رات، یہ معصوموں کو نہیں چھڑوا رہی، آخر کچھ گناہگاروں کو چھڑوا رہی ہے۔ یہ رات ہے چھڑوانے والی۔ پورا سال مولوی انتظار کرتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آئے، ہم اپنی مسجدوں میں چراغاں کریں، مسجد گلزار مدینہ ہو یا بہار مدینہ ہو، اس کے میناروں پہ چراغاں کر دیا جاتا ہے، لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روشنیاں سجا دی جاتی ہیں، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ رات آ گئی ہے، اس رات میں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ انوکھی انوکھی فکر مسلمانوں کی دی جاتی ہے کہ اس سال میں جو یہ رات آتی ہے اس میں پورے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، خدا پورے سال کی ترتیب دیتا ہے، کسے کتنا رزق دینا ہے، کسے بیماری دینی ہے، کسے صحت دینی ہے، کسے شفا دینی ہے۔ آپ پنجاب کے نمائندہ لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے دیہاتی علاقوں میں کہ اس رات میں پتے جھڑتے ہیں، اس رات میں پتے جھڑتے ہیں، اسی رات کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ کس نے جینا ہے اور کس نے مر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیہات کا مولوی ہو یا شہر کا مفتی ہو، یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ فیصلوں والی رات ہے، یہ فیصلوں والی رات ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تو بتا دیا کہ یہ فیصلوں والی رات ہے، یہ نہیں بتایا وہ فیصلے کرنے والی ذات کون سی ہے، وہ فیصلے کس کے ہاتھ سے کروائے جاتے ہیں، آخر یہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے شعبان سناؤں، پھر یکم سناؤں، پھر 3 سناؤں اور پھر 4 سناؤں، تو بتایا جائے یہ برکتیں کس لیے ہیں، یہ عظمتیں کس لیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں پتے جھڑ جاتے ہیں، 100 سال کا بھی بوڑھا ہو اس کا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ اوکھا سوکھا کسی طریقے سے اس رات میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ اس سال بچ جاؤں، اس سال میری موت نہ آئے۔ انسان کو یہ خبر ہے کہ مر جانا ہے، انسان پھر بھی موت سے ڈرتا ہوا، زندگی سے پیار کرتا ہوا اس رات میں کسی کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مولا مجھے بخش دینا، میرے مولا مجھے معاف کر دینا۔ اب آؤ حافظان قرآن سے مسجد کے مولوی سے لے کے کعبے کے مفتی تک اس حسین کے ماتمی کا چیلنج ہے، اس حسین کے عزادار کا چیلنج ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہمیں قرآن سے بتا آخر اس رات میں فیصلہ کون کرتا ہے، اس رات میں کون سا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورت کا نام ہے 14 نمبر سورت میں سورہ نحل میں خدا فرما رہا ہے اس رات میں فرشتے آتے ہیں، 7 روح آتی ہے، اللہ کا امر لے کے زمین پہ آتی ہے۔ اللہ آسمان پہ رہتا ہے، فرشتے زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ فیصلے تقدیر کے عرش میں ہوتے ہیں، فرشتے زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ خدا نے کہا یہ اللہ کا امر لے کے زمین پہ اس لیے آتے ہیں کہ زمین پہ کوئی اولے العام